ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شاہ رخ میر ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی برادری میں آپس میں شادی ہوتی ہے، یعنی ایک برادری کی آپس میں برادری کے اندر ہی شادی کرائی جاتی ہے۔ اگر برادری سے باہر کوئی شادی کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے برادری میں بائیکاٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا کھانا پینا، حقہ پانی جس کو کہتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جرمانہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور یہ پیسہ لگا کر جو ہے مسجد میں دیتے ہیں، یعنی جو جرمانہ وصولتے ہیں وہ کسی نیک کام میں لگا دیتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لیکن شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی برادری میں ہو۔ آج کل یہ رواج جو چلا ہوا ہے، بعض جگہ تو یہ بہت زیادہ نقصان بھی دے جاتا ہے۔ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لیے ایک معیار اور ایک پیمانہ ہو۔ کبھی کبھی موقع، محل اور حالات کو دیکھتے ہوئے، خاندان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے احکام کو بدلنا چاہیے۔ آپ اس کا قاعدہ اس طرح سے سمجھیں کہ رول بنا کر ہمیشہ زندگی نہیں جینی چاہیے، بلکہ زندگی کے مطابق کبھی کبھی رول کو نئے نئے بنا لینا چاہیے۔ ان کو اپنے پرانے رول کو ختم کر کے زندگی کے حساب سے رول بنا کے جینا چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر چاہے زندگی برباد ہو یا نہ ہو، آدمی اپنی جھوٹی شان کے لیے اس کے اندر مر مٹ جاتا ہے اور اس کے دوسرے نقصانات بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ برادری کے اندر شادی کے لیے، اگر برادری میں شادی یعنی رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ملتا تو لڑکی کی عمر طویل ہو جاتی ہے تو اس کی طرف کوئی نہ دھیان دیتا۔ اسی طرح اگر لڑکے کی ایج بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی شادی کرنے کے دھیان نہیں دیتا، اور ایک جھوٹی شان یہ برقرار رکھنی ہوتی ہے کہ اگر باہر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب چاہیں باہر نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ سارے معاملے درست نہیں ہیں۔ ہاں، اگر رشتہ دار خاندان کے اندر لڑکا ہے اور جیسا حدیث پاک میں حکم ہے، نمازی پرہیزگار ہے، تو پھر کرنے میں خاندان میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مگر یہ کہ یہ العلوم کے اندر میں نے غالباً ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے قریبی رشتہ داروں میں نکاح کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ مکمل نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا یاد ہے کہ ایسی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اب کیونکہ وہ امام غزالی جو ہے وہ شافعی مسلک کے ہمارے ہیں نہیں، تو ہمارے علماء کے نزدیک اس حدیث کی صحت پر کیا کلام ہے ابھی مجھے اس کا معلوم نہیں، تو اسی لیے ابھی اس کو دلیل نہ پکڑے، لیکن ایسا مجھے یاد آتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ قریب رشتہ داروں میں نکاح کرنے کے لیے۔ اور اس کے پیچھے انہوں نے کچھ منطقی دلیل بھی دی ہے امام غزالی نے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ باہر رشتہ کرنا چاہیے اور قریب میں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ کہ اب جرمانہ بھی وصولا جاتا ہے، تو جرمانہ وصولنے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ مالی جرمانہ کیونکہ ہمارے وہاں اب جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو حکم منسوخ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اس میں عمل کرنا حرام ہوتا ہے، لہٰذا مالی جرمانہ کسی سے وصولنا یہ اولاً تو جائز نہیں، دوسرا یہ کہ وصول کر مسجد میں دینا اور اس کو بہت اچھا کام سمجھنا، یہ بھی جائز یعنی ناجائز کی صورت ہے، جائز صورت یہ بھی نہیں ہے۔ تو برادری میں اگر کسی سے جرمانے کے نام پر، اس پہ پینلٹی لگانے کے نام پر پیسے لے لیے گئے، اب بھلے ہی 2000 لیے ہوں یا 1 روپیہ لیا، اس کو مسجد میں بھی اس طرح نہیں دے سکتے کہ اول تو وہ لینا بھی جائز نہیں تھا، اور اب یہ کہ دینے والے کی مسجد میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے کتنا دینا چاہے۔ یہ تو ایک زبردستی والی بات ہو گئی کہ کسی کی بھی جیب میں ہاتھ ڈال کے 500 روپے نکال کے مسجد میں دے دو اور اس کو نیک کام تصور کرو، حالانکہ جس کی رقم ہے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ رقم وہ دینا چاہتا ہے یا ساری دینا چاہتا ہے، نہیں تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ تو برادری کے اندر اگر کسی غیر شرعی طور پر، غیر شرعی حکم پر ان کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ کلام سلام بند کر دیا جاتا ہے تو جائز نہیں ہے، بلکہ اگر شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پر دعا سلام بند کرنے کی تو 3 دن سے زیادہ دعا سلام بند کرنا ہی جائز نہیں، لہٰذا جن سے بائیکاٹ کیا گیا ان سے بولا بھی جائے گا اور دعا سلام بھی کیا جائے گا، اور اللہ رسول کا احکام دنیا کے تمام احکام سے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص یا ایسے بزرگ یا ایسے گھر کا بائیکاٹ کر دیا گیا جہاں آپ کی دعا سلام تھی اور برادری کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ اب اس سے کوئی دعا سلام نہیں کرے گا، اور شریعت نے ایسے کوئی ممانعت نہیں رکھی، اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا خلاف شرع، بس اتنا کرا کہ اپنے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح برادری سے باہر کر دیا، تو کوئی جرم نہیں کر دیا، بالکل جائز گیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کی کوئی مجبوری ہوگی جو اس نے نہیں کرا یا نہیں کرنا چاہتا۔ برادری جو ہے وہ زمین پہ رہنے والوں کی، کسی بھی قوم کی برادری، وہ خدا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کسی کو اپنی اولاد کی شادی کہاں کرنی ہے۔ یہ جو زمین پہ کچھ لوگ فرعون بنتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کس کی شادی کہاں ہونی ہے، یہ طریقہ کار بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جس کی جہاں مرضی ہے اپنے اولاد کی، وہ خود دیکھنے پرکھنے والا ہے، اپنی اولاد کا حاکم جو ہے وہ والدین ہے، برادری کا سرپرست حاکم نہیں ہے۔ اگر حاکم ہو تو وہ اپنے صرف گھر کا حاکم ہے، دوسروں کو یعنی وہ غلام نہ سمجھے،
تو اگر کسی نے شادی باہر کر دی تو بالکل جائز ہے، اور اس باہر کرنے کی بنا پہ اگر کسی برادری کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ ان کا حقہ پانی دعا سلام ان سے بند کرو، تو یہ حکم بھی ناجائز ہے صدر کا، لہٰذا ایسے شخص سے دعا سلام کری جائے گی، میل جول اٹھنا بیٹھنا سارے شرعی احکام کے معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اگر ایسا کرنے کی بنا پر صدر آپ سے بول چال کرنا بند کر دے تو بھلے بند کر دے، اس کا گناہ اس پہ رہے گا، لیکن آپ کو کسی مسلمان سے بول چال یا کلام سلام اس طریقے سے دعا سلام بند کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اور یہ جو جرمانہ وصولا جاتا ہے یہ بھی ان کو واپس دینا پڑے گا جس سے جرمانہ لیا گیا ہو، کیونکہ حنفیوں کے اندر جرمانے والا مسئلہ اب نہیں ہے، مالی طور سے جرمانہ وصولا نہیں جا سکتا۔ پتھر میں حسن